اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے جنرل اٹامک کے مشہور زمانہ ڈرون MQ9 ریپر کی۔ آج شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامک کے مشہور زمانہ ڈرون MQ9 کی ریپر کی بدقسمتی کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے۔ پہلے یمن کی فضائی حدود میں ان کی مشکلات کیا کم تھیں، جب شام کی فضاؤں میں بھی دم گھٹنے لگا۔ امریکی حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں شمالی شام میں امریکی فضائیہ کے MQ9 ریپر ڈرون کو امریکی اتحادی گروپ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے غلطی سے مار گرایا۔ MQ9 کی مالیت تقریباً 30 ملین امریکی ڈالر ہے۔ داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت آپریشن انہیرنٹ ریزالو کے تحت ایک آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے سب سے پہلے CNN کو بتایا کہ داعش کے خلاف لڑائی میں اہم شراکت دار کردوں کی زیر قیادت SDF نے غلطی سے ڈرون کو اس پر نشانہ بنایا جب انہوں نے غلطی سے سمجھا کہ ترکی کی حمایت یافتہ نیشنل آرمی NSA نے اس پر حملہ کیا ہے۔ شمالی شام کے کنٹرول کے لیے SDF کی SNA کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اور ترک ڈرون اکثر اس علاقے میں کام کرتے ہیں اور SDF کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں شامی حزب اختلاف کی بڑی کارروائیوں کے بعد بشار الاسد کی قیادت میں عرب جمہوریہ شام میں جو حالیہ زوال سے خطے کا عدم استحکام مزید بڑھ گیا ہے۔ امریکی حکام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈرون گرنے کا یہ واقعہ ایک فرینڈلی فائر کا نتیجہ تھا، اور SDF نے MQ9 کو دشمن کا ڈرون سمجھتے ہوئے مار گرایا۔ اگرچہ مار گرا جانے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر گردش کرنے تصاویر میں دیکھا گیا کہ ڈرون کا ملبہ جو ہے وہ محفوظ تھا، لیکن حساس ٹیکنالوجی کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے امریکی فوج نے جان بوجھ کر طیارے کے باقی حصوں کو بازیابی کے بعد تباہ کر دیا۔ پینٹاگون کی نائب پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے اس واقعے سے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس پہ بات چیت تو ضرور کی، لیکن اس کی ذمہ داری براہ راست SDF پر دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب داعش کی شکست کو یقینی بنانے کی بات آتی ہے تو SDF کے ساتھ ہماری شراکت داری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے کے باوجود امریکہ اور SDF کے درمیان تعاون مضبوط ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں کہ شام کی جنگ میں شامل بہت سے دھڑوں کے باہمی مفادات کی وجہ سے اس نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی ہو۔ اکتوبر 2023 میں ایک امریکی F-16 طیارے نے امریکی فوجیوں کے قریب SDF کی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے ترک ڈرون کو مار گرایا تھا۔ نیٹو کے اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ اور ترکی اکثر SDF کے بارے میں اختلافات کا شکار رہتے ہیں۔ انقرہ ترک علیحدگی پسندوں گروہوں کے ساتھ روابط کی وجہ سے SDF کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ دریاسنا امریکی افواج اب اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنے پروٹوکول کا جائزہ لے رہی ہے۔ پینٹاگون کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ امریکی ایئر فورس ڈرون کی تباہی کا باعث بننے والی کارروائیوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور اتحادیوں کے اثاثوں کی بہتر حفاظت کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار کو وضع کیا جا رہا ہے۔ شام میں امریکی MQ9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کے حالیہ واقعے نے اس نوعیت کے واقعات کی فہرست میں اضافہ کیا ہے، جہاں ان جدید بغیر پائلٹ کے طیاروں کو متنازع علاقوں میں مار گرایا گیا۔ اگرچہ MQ9 کی کمزوریاں بار بار اجاگر ہوئی ہیں، کیونکہ یمن کے حوثی باغیوں کے پاس جو کہ کم ٹیکنالوجی کی فورسز ہیں نے بھی متعدد مواقع پر انہیں مار گرانے میں کامیاب رہی ہے۔ جنرل اٹامک کا MQ9 ریپر ایک جدید ڈرون ہے جو 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 24 گھنٹے تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون امریکی فوجی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے ایک اثاثہ ہے، اور برسوں سے یمن کی فضائی حدود میں نگرانی اور حملے کے مشن سر انجام دے رہا ہے۔ 8 نومبر 2024 کو حوثیوں نے ایک اور MQ9 ریپر کو مار گرانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکی فوج نے اس حوالے سے مزید تفصیلات کے بغیر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس نوعیت کا واقعہ پیش آیا ہے، تاہم اس سے قبل ستمبر 2024 میں یمن میں 7 دن کے عرصے میں 2 MQ9 طیارے مار گرائے تھے۔ یہ واقعات 10 اور 16 ستمبر کو پیش آئے تھے۔ امریکی فوج نے اس وقت ہونے والے نقصانات کی تصدیق کی تھی۔ حوثیوں کی M9 ریپر کو نشانہ بنانے اور کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی تاریخ رہی ہے، اور یہ سن 2017، 19، 23 اور 24 میں ایسے واقعات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 2 اکتوبر کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی تھی کہ حوثیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنعاء میں ایک ریپر مار گرایا گیا ہے۔ بار بار نقصانات کے باوجود خطے میں مار گرائے جانے والے ڈرونز کی صحیح تعداد ابھی تک واضح نہیں، کیونکہ امریکی افواج نے ہمیشہ اعداد و شمار ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاہم اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ صرف گزشتہ سال میں
کم از کم 10 MQ-9 گم ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ مار گرائے جانے کے تسلسل کے باوجود ان ڈرونز کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور عالمی مارکیٹ میں ان کی طلب میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر بھارت $3 ارب سے زائد لاگت سے 31 MQ-9 ڈرونز کی خریداری کے معاہدے کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کے باوجود حالیہ ڈرونز کے گرائے جانے سے ہندوستان میں تشویش پیدا ہوئی ہے اور ہندوستان کے دفاعی مبصرین اس بات پر اپنا کنسرن ظاہر کرتے ہیں کہ اس نوعیت کے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جن حالات میں یہ ڈرون گرائے جا رہے ہیں امریکیوں سے اس حوالے سے انفارمیشن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہندوستانیوں کو توقع یہ ہے کہ MQ-9 کی شمولیت سے ہندوستانی بحریہ اپنی سمندری نگرانی حملے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے قابل ہو جائے گی کیونکہ اسے 15 ڈرون ملیں گے اور اسی طرح ہندوستانی فوج اور فضائیہ 8 ڈرون حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پر اپنی نگرانی اور کارروائیوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے متمنی ہیں۔ اگرچہ MQ-9 کو متنازع فضائی حدود میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ سکتی ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید جنگ میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں یہ کوئی واحد عنصر نہیں ہے۔ فوج کو مختلف آپریشنل تقاضوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور MQ-9 جیسے ڈرون مؤثر طریقے سے مخصوص مشن انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے لڑاکا طیاروں جیسے جدید اثاثوں کو اعلیٰ ترجیحی مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت ملتی ہے جہاں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ مزید برآں ڈرونز کی جدید صلاحیتیں زیادہ خود مختار کارروائیوں کی اجازت دیتی ہیں۔ اس سے کمانڈروں کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران آگے کے علاقوں میں زیادہ خطرات اٹھانے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ ریپر کی تعیناتی سے پائلٹوں یا دیگر اہلکاروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیے۔